بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز طالبات، آج ہم سبق نمبر 10 میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 اور 16 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ آئیں اب چلتے ہیں آیات مبارکہ کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم، تحقیق آ گیا تمہارے پاس، رسولنا، ہمارا رسول، یبین لکم، وہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے، کثیرن، بہت سی وہ چیزیں، مما کنتم تخفون، جنہیں تم چھپاتے ہو، من الکتابی، کتاب میں سے، ویعفو، اور درگزر کرتا ہے، عن کثیر، بہت سی چیزوں سے۔ قد جاءکم، تحقیق آ چکی تمہارے پاس، من اللہ، اللہ کی طرف سے، نور، روشنی، و کتاب مبین، اور واضح کتاب۔ یہدی، ہدایت کرتا ہے، بہ اللہ، اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت، من اتبع، اس شخص کو جو پیروی کرے، رضوانہ، اس کی رضا کی، سبل السلامی، سلامتی والے راستے کی طرف، ویخرجہم، اور ان کو نکالتا ہے، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف، بإذنہ، اپنے حکم سے، ویہدیہم، اور ان کو چلاتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ آیات مبارکہ کی تفسیر۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم، آیت کے اس جز میں اہل کتاب کو ایک نصیحت کی گئی ہے کہ اے اہل کتاب، اگر تم نقض عہد کی سزا سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے اہل کتاب، تحقیق تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا۔ اب اگر تم دنیا کی ذلت اور آخرت کی رسوائی سے نجات چاہتے ہو تو اس آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، یعنی وہ رسول تمہارے لیے بہت سی ایسی چیزیں بیان کرتا ہے جنہیں تم کتاب میں سے چھپاتے ہو، کیونکہ یہودی رجم کے حکم کو چھپاتے تھے تو یہودیوں کے درمیان ایک واقعہ پیش آیا اور وہ یہودی مسئلہ دریافت کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے علماء سے پوچھا کہ ذرا بتاؤ تمہاری کتاب کے مطابق زانی کی سزا کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے تورات کا حکم چھپانے کی کوشش کی، لیکن اللہ رب العزت نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے اس کو ظاہر فرما دیا کہ زانی کی سزا رجم ہے۔ آج بھی بائبل کے ترجمے میں یہ آیت موجود ہے کہ جو شخص بھی اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے گا تو اس کو مارا جائے گا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تورات میں بھی زانی کی سزا سزائے موت ہے۔ اسی طرح عیسائیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض نشانیوں کو چھپانے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنی کتاب میں سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام احمد کو نکال دیا۔ اسی طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض نشانیوں کو چھپانے کی کوشش کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے متعلق جو پیشن گوئیاں تھی وہ بھی انہوں نے حذف کی۔ جب ان سے کوئی شخص پوچھتا کہ نبی آخر الزمان کی کچھ نشانیاں ظاہر کرو تو وہ بدبخت ایسی نشانیاں بتاتے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پڑتی۔ مشرکین مکہ نے یہودیوں سے سوال کیا کہ ذرا بتاؤ ہمارا دین زیادہ بہتر ہے یا مسلمانوں کا؟ تو ان یہودیوں نے جواب دیا کہ تمہارا دین زیادہ بہتر ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو پتہ تھا، وہ سارے انبیاء کو بھی جانتے تھے، وہ کتاب کو بھی پڑھتے تھے، لیکن وہ ایسے خائن اور بددیانت ہیں کہ صرف اسلام کی دشمنی کی وجہ سے انہوں نے مشرکین کے دین کو بہتر قرار دیا۔ اسی طرح تورات میں یہ آیت موجود تھی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، تو ان بدبختوں نے اس سے آگے یہ کلمہ بڑھا دیا کہ 7ویں دن اللہ رب العزت نے آرام کیا۔ نعوذ باللہ، یہ تو کلمہ کفر ہے، کیونکہ آرام تو وہ کرتا ہے جو تھکتا ہے، اور جبکہ اللہ رب العزت ایسی چیزوں سے پاک ہے تو گویا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر افترا باندھا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، کہ ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور ہمارے لیے اس میں کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوئی۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، یعنی مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں جن کو پوشیدہ رکھنے میں کسی قسم کی کوئی قباحت تھی یا جس میں الجھنیں تھی وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کر دی، لیکن وہ باتیں جو ضروری نہیں تھی، غیر اہم تھی، جن کے ظاہر کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، ان باتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر کیا، اور جو باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کی، ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ وحی کے ذریعے سے کرتے تھے، جیسا کہ گزشتہ سبق میں یہ بات گزری ہے کہ اے نبی آپ ان کی خیانت پر وقتاً فوقتاً مطلع ہوتے رہیں گے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آ چکی تمہارے پاس روشنی اور واضح کتاب۔ عام مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر نور اور کتاب مبین میں دونوں کے درمیان عطف تفسیری ہے، یعنی دونوں سے ایک ہی چیز مراد ہے اور وہ ہے قرآن مجید، جبکہ امام بیضاوی رحمہ اللہ اور ابن جریر طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ اس کے علاوہ نور کے اور بھی مختلف معنی آتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ نور میں آتا ہے اللہ نور السماوات والارض، وہاں نور سے مراد اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اسی طرح نور سے مراد اسلام بھی ہے، جیسا کہ سورہ زمر میں آتا ہے افمن شرح صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، کہ جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا اسلام کے لیے تو وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ نور پر ہے۔ لیکن راجے قول وہ ہے جو ہم نے پہلے بیان کیا کہ نور ان سے مراد قرآن مجید ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگلی آیت میں آتا ہے یہدی بہ اللہ، اور بہی کے اندر جو ہو ضمیر ہے وہ واحد کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں پر نور ان سے مراد قرآن مجید ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، یعنی گزشتہ آیت میں ہم نے یہ پڑھا کہ تمہارے پاس روشنی اور واضح کتاب آ چکی، تو اس آیت میں
اس کی خصوصیت بتا رہے ہیں کہ وہ قرآن پاک ایسی خصوصیات کا حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کے ذریعے سے ان لوگوں کو جو سلامتی والی راہ اختیار کرتے ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی کفر، شرک، معاصی، بدعات کے اندھیروں سے نکال کر اسلام، ایمان، تقوی اور نیکی کی روشنی کی طرف اللہ تعالیٰ انہیں لے جاتے ہیں اپنے حکم سے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یعنی ایسے لوگ ہی اللہ کے نزدیک سیدھے راستے پر ہیں، اور یہی اللہ کے بندے جو ہیں اس راہ کو اختیار کر کے جنت جیسے اعلیٰ مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے برخلاف وہ لوگ جو کفر اختیار کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، کہ تم میں سے جو کوئی بھی کفر اختیار کرے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی صراط مستقیم سے بھٹک کر وہ عذاب جہنم کے راستے پر چل پڑے۔ ہمارے آج کی سبق کا خلاصہ یہ ہے، آیت نمبر 15 اور 16 کا ترجمہ اور تفسیر، اور انشاءاللہ کل ہم سبق نمبر 11 میں آیت نمبر 17 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔